باندھنے کے جو طریقہ ہے، کیفیت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے وارد ہیں احادیث میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ حصہ ہاتھ کے اوپر ہی رکھیں، کچھ کلائی کے اوپر اور کچھ جو ہے بازو کے اوپر، اور ایسے رکھ کے آپ ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، نماز جو صفت ہے، طریقہ ہے، اس کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، اس کی صحیح کیفیت کیا ہے اور غلط کیفیت کیا ہے۔ تو غلط کیفیت میں ایک کیفیت ہم نے ذکر کی تھی، دوسری ایک یہ رہ گئی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کو کندھوں تک بھی نہیں لے کر جاتے ہیں، ایسے ہلکا سا جھٹک دیتے ہیں اور اس کے بعد باندھ لیتے ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو کندھوں کے برابر ہاتھ لے کر جائیں یا پھر کانوں کے برابر تک لے کر جائیں۔ اس کے بعد ہاتھ آپ نے باندھنے ہیں۔ باندھنے کے جو طریقہ ہے، کیفیت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے وارد ہیں احادیث میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یضع الیمنا علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت، کلائی اور بازو پر رکھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے، دیکھیں یہاں ہاتھ کا کچھ حصہ یہاں آ جائے، اس کے بعد یہ رسغ کلائی کو کہتے ہیں، یہاں آ جائے کچھ حصہ اور کچھ حصہ بازو پر آ جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ حصہ ہاتھ کے اوپر ہی رکھیں، کچھ کلائی کے اوپر اور کچھ جو ہے بازو کے اوپر، اور ایسے رکھ کے آپ ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لیں۔ ہاتھ جو آپ نے باندھنے ہیں وہ سینے پر باندھنے ہیں، سینے سے نیچے جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ علی الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ وائل بن حجر نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر اپنے سینے پر رکھا۔ دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جو 3 کیفیت، ایک کیفیت میں نے آپ کو بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر ہاتھ کچھ رکھتے، کچھ کلائی پر کچھ بازو پر، ایک کیفیت یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے القبض علی ظہر کفہ الیسری، کہ قبض یعنی کہ پکڑنا، آپ ایسے پکڑ لیں ہاتھ کو اس طرح، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پکڑنا بھی ہاتھ کو ثابت ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ یضع کفہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، اپنے بازو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھتے تھے، یعنی اس طرح کہ آپ اس طرح بازو کے اوپر رکھیں۔ اب یہ والی جو کیفیت ہے، آپ سینے کے علاوہ کہیں اور ہاتھ نہیں باندھ سکتے اس کیفیت کے اوپر، تو لہذا جو سنت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور باندھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک تو آپ کو بتایا کہ ہاتھ پر کچھ حصہ ہو، کچھ کلائی پر ہو، کچھ بازو پر ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو اس طرح پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بائیں بازو کے اوپر ہاتھ رکھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، یہاں لوگ کچھ کیا غلطی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے پکڑتے ہیں، یہاں سے، اس جگہ سے، یہ پکڑنا بالکل خلاف سنت ہے۔ اور کچھ لوگ پھر یہاں سے بازو کو پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی بالکل خلاف سنت ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ پکڑنا ہے تو یہاں سے کلائی سے، اور اگر رکھنا ہے یہاں پھر بازو پہ اوپر صرف رکھنا ثابت ہے۔ تو یہ 3 صفات ہیں، تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی آپ نے اختیار کر لی تو وہ سنت کے مطابق ہوگی، وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس باب میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور رکھنا جو ہے ہاتھ کو آپ نے باندھنا ہے سینے کے اوپر۔ اور ان تینوں کیفیات میں سے آپ کوئی بھی کیفیت اختیار کر سکتے ہیں۔
یہ جو ہاتھ باندھنے کی کیفیت یعنی تکبیر کہہ کر آپ نے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر سینے پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے وہ پھر آگے قراءت کا وہ مرحلہ آتا ہے، اور یہ بھی کیفیت کہ ہم دیکھیں کس طرف، یعنی جب نماز میں ہم کھڑے ہیں قیام کر رہے ہیں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کیا بالکل اسٹریٹ سامنے ہونی چاہیے، یا اپنے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، یا سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے؟ قیام کے دوران بندے کی ہیئت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، انہ ولی التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔